پھر پتہ لگا کہ حافظ واقعی جاہلی ہوتا، اس کو کچھ نہیں پتا تو قرآن میں کیا ہے. حفظ کرنے کے بعد جب آپ عالم بنے گے تو آپ کو پتہ ہے. ابھی کوئی بھی آیت قرآن کی پڑھے مفتی صاحب ترجمہ کر لیں گے، آپ کریں گے؟ آپ کر سکتے ہیں. جاہلی حفظ مقصد نہیں ہے، عالم بننا مقصد ہے. تو قرآن کی سمجھ بوجھ ان کو بہت ضرورت ہے، قرآن سے ذوق ان کو بہت ضرورت ہے. تلاوت سن کے روز آنکھوں کی ارد گرد اتنے ہلکے پڑے ہوتے تھے، میرے بیٹے اتنے ہلکے پڑے ہوتے تھے، سیاہ ہو گئی. سب درست کرتے کرتے شہید ہوئے. قرآن سے کتنی محبت تھی، ہر جنگ میں کھڑے ہوئے. حضور کی عزت، فاروق کا لقب بھی ان کو کیوں ملا؟ جب ہم نے ایک بندے کی منڈی الگ کر دی. بس اسی سے اندازہ کریں کہ حضور کی، اب حضور کی عزت پر کیسے پیرا دیں گے؟ اپنے ماں باپ کی، استاد کی عزت پر پیرا نہیں دے پائیں گے، حضور کی عزت پر کیا پیرا دیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو پتا ہے جس دن انہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر اس دن مکے میں باجماعت نماز ہوئی. اس سے پہلے نہیں ہوئی. آج خطاب کا بیٹا اسلام قبول ہوا ہے تو مکے کے اندر بآواز بلند نماز بھی ہوئی اور اذان بھی ہوئی، اور ان کا دل بھی قرآن کی تلاوت سے بدلا. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ آیت انہوں نے سنی، وہ کہہ رہے ہیں اس آیت نے میرے دل میں قرآن کی محبت ڈال دی تھی. بس قبول پہ بعد میں اللہ نے کرایا ہم سے. ہر معاملے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کبھی بھی نہیں. اور بہادر انسان تھے، غیرت مند آدمی تھے، سچے آدمی تھے میرے بیٹے، مخلص آدمی تھے خدا کی قسم، اور قدردان آدمی تھے میرے بیٹے. بھوکے بھی رہے، وہ تکلیف کا وقت بھی دیکھا. ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی وفا کی انہوں نے، حضور کے ساتھ بھی وفا کی، حضور کے باقی صحابہ کے ساتھ بھی وفا کی، اور حضور کے اہل بیت کے ساتھ بھی وفا کی. آپ کو اللہ کے ساتھ بھی وفا کرنی ہے، اس کے نبی کے ساتھ بھی میرے بچوں آپ کو وفا کرنی ہے، حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی آپ کو وفا کرنی ہے، اور پھر نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ بھی آپ کو وفا کرنی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شخصیت. تو قرآن کی کتنی آیتیں دیکھو، ان کی اولیاء دیکھیں، ان کی منشا پر نازل ہوئی. آج ساری دنیا حج پہ جاتی ہے، مقام ابراہیم پر سب لوگ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں میرے بچوں، اور یہ قرآن کا حکم ہم پڑھو. اور یہ ساری مہربانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ ہمارے باپ نے کھڑے ہو کے کعبہ بنایا تو ہم یہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. قرآن کا حکم آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ. تو میں نے کہا میری امت میں کوئی نبی ہوتا تو اگر عمر نبی نہیں بنے تو پھر کون نبی ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے؟ تو ان کو عزت ملی، پہلے خلیفہ کو، دوسرے خلیفہ کو، تیسرے خلیفہ کو، چوتھے خلیفہ کو. عزت صرف ایک وجہ سے ملی میرے بیٹوں، یہ حضور کے وفادار تھے، یہ حضور کے وفادار تھے. حضور ان کے مرشد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتا بس آپ اپنے اساتذہ کی وفادار رہیں، اس دین کی وفادار رہیں. کہ میں نے آپ کے ساتھ آج بات کی، مفتی صاحب کو اللہ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، برکتیں عطا فرمائے. بولے آمین. میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا تھا، اتنی مہربانی لے آئے. یہ باتیں آپ، آج کی ڈیٹ کیا ہے؟ یہ ڈائری میں لکھ کے رکھنا میری باتیں میرا بیٹا. 10 سال کے بعد آپ میں سے جن دوستوں نے وفاداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، 10 سال کے بعد وہ کھاؤں گے، اور جنہوں نے وفاداری نہیں کی وہ کاغذ لائن میں لکھ کے دیتا ہوں، وہ کل جھاڑو مار رہے ہوں گے، وہ سموسے اور پکوڑے بیچ رہے ہوں گے، وہ کنڈکٹر ہوں گے، گاڑیوں کے نیچے لیٹے ہوں گے، مالکوں کی گالیاں سن رہے ہوں گے. اللہ نے دین پڑھنے بھیجا تھا، آپ اپنے کرتوتوں سے بھاگ گئے. بھاگنے والے بندے کی کوئی دنیا نہیں، کوئی نہیں، کوئی عزت نہیں. اس لیے بھاگے مت. جو لوگ بھاگتے ہیں نا شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، اور پھر کوئی ایسا کام مت کرے جس سے مدرسے کی عزت پر آنچ آئے. مفتی صاحب ادارے کے لوگ اگر آپ کا اتنا خیال کرتے ہیں تو پھر وفا کا بدلہ بھی وفا ہونا چاہیے، کہ وفا کا بدلہ بے وفائی ہونا چاہیے. بتائیں، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے. تو شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پوتا مدرسے پڑھنے آیا تو رات کسی بچے نے ان کو مارا، کسی دوسرے کلاس میں انہوں نے کوٹ دیا، اور طبیعت سے کوٹ دیا. جیسے مفتی صاحب کے بیٹا پڑھے اللہ زندگی دے، بولے امین. کسی بچے نے مار دیا، اس کے ابا نے ہمیں پڑھتے ہوئے مار دیا، ہم اس کو کوٹ دیں. تو عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. بچے کو رات نا ان کی
بہن کا بیٹا تھا یا بھائی کا بیٹا تھا, رات کسی طالب علم نے کوٹ دیا اور طبیعت سے کوٹا, اور وہ بڑی کلاس پڑھا رہے تھے نا, دورے والوں کو پڑھا رہے تھے, تو وہ اگلے دن سے بخاری پڑھا رہے تھے, وہی ان کا بہن کا بیٹا تھا یا بھائی کا بیٹا تھا, وہ دوڑتے ہوا ہزارے کے دن, ہزارہویں زبان اگر آپ کو آتی ہوگی اسی زبان میں سناتا ہوں, تو وہ صحیح بخاری پڑھا رہے تھے, سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. وہ آیا, اس نے دیکھا چاچا وہ راتی کو نے بہت ماریا, اتنا ماریا تو بڑا خون نکل گیا, یعنی اتنا مارا میرا خون نکلا ہے. اب وہ صحیح بخاری پڑھا رہے تھے, اب وہ بچے کو مار نہیں سکتے تھے, بڑا بندن اپنی عزت کا بہت خیال کرتا ہے. خاندانی لوگ اپنی عزت کا بھی خیال کرتے ہیں اور اپنے استاد کی عزت کا بھی خیال کرتے ہیں. بیٹا آپ نے کہا پتر ادھر آئی, میرے پاس آ کے بیٹھے سنو, جس نے تجھے مارا نا اس نے چنگا نہیں کیا, اس نے اچھا نہیں کیا, یہ بری بات. میں اس سے پوچھتا ہوں, لیکن تجھے ایک بات بتاتا ہوں, اگر دین پڑھنا نا پھر یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. اگر دین پڑھنا ہے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اسی کی بات ہے, آپ کو کھانے کی تکلیف نہیں ہے, ہمارے یہاں ملی میں بجلی نہیں ہوتی, آپ کو بجلی کی تکلیف نہیں ہے, آپ کو کھانے کی تکلیف نہیں ہے, آپ کو کپڑوں کی کمی نہیں ہے, بیمار ہو جائیں تو علاج کی مشکل آپ کو نہیں ہے. ہم کراچی سے کشمیر اپنے کرائے پہ جاتے تھے, خدا کی قسم, واپس اپنے کرائے پہ آتے تھے. ارے ظالمو تم کو گاڑی فری لے کے جاتی ہے, لے کے آتی ہے, تمہاری تو بلے بلے ہے. وہ کہتے ہیں نا 5 انگلیاں گھی میں, سر تمہارا کڑھائی میں, تم ڈبکیاں مار رہے ہو. سب اس دین کی برکت سے تو کیا اللہ آپ سے حساب نہیں لے گا؟ پھر اس ادارے کے ساتھ وفائیں بنتی ہی نہیں بنتی. ہاں بولے نہ بولے, بنتی نہیں بنتی. استاد کے آپ بھی اتنے بچے ہوں گے, آپ کو اپنے باپ کے باپ نے اٹھایا ہوگا, آپ کو اپنی ماں نے اٹھایا ہوگا, آپ ماں باپ سے دور ہیں. تو یہ انہوں نے آپ کو بھیجا, ہمارا بچہ پڑھ کے رہے گا, گاؤں میں ہمارا سر فخر سے بلند کرے گا. ہمارے مدرسے کے بچوں بڑی خوش, گاؤں جائیں گے امامے اتار کے پھینک دیں گے, ٹوپی اتار کے پھینک دیں گے, یہ کبھی کدھر لڑکیوں کے ساتھ سیٹنگ, کبھی کدھر دوڑیں گے, وہ اللہ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے, جمعہ پڑھنے بھی جائیں گے. سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کرنا, زندگی میں مشکل ہوگی آپ کو. آپ تو طالب علم لوگ ہیں, ہر ایک جماعت آپ کی, ہماری بھی جماعت ہے, جو میں نہیں کہنا چاہ رہا آپ سمجھ رہے ہیں. کوئی ایسی بات ابھی سوشل میڈیا پہ مت کرنا, عملی زندگی میں آپ کو مشکل ہو, پہلے پڑھ لو, عالم بن جاؤ. جب 50 آپ کے ماننے والے ہوں, جہاں آپ کھڑے ہوں گے وہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو استاد سے بے وفائی نہیں کرنا, مدرسے سے بے وفائی نہیں کرنا. اللہ اس دین کو آپ کو برکتیں دے گا. دنیا سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا, آخری بات, جب ان کا وصال ہوا تو جنازہ ان کا چارپائی پہ رکھا ہوا تھا, لوگ لائن سے کھڑے تھے, سب سے پیچھے کوئی بندہ رو رہا تھا, نا سب سے پیچھے کوئی بندہ رو رہا تھا. وہ رو اتنے زور سے رہا تھا کہ جو لوگ آگے کھڑے تھے نا وہ ہٹتے گئے, دیکھا یار پیچھے بندہ رو کون رہا. تو جب پیچھے دیکھا وہ رونے والی ہستی پتہ کون تھی, حضرت سیدنا حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ اگر تم مجھ سے پوچھے کہ قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں آؤں تو میں کتنی نیکیاں لاؤں, کتنی نیکیاں میں لاؤں. اگر تم مجھ سے پوچھے اے علی کتنی نیکیاں قبر میں لانا چاہتا ہے, کہ اللہ تیری بارگاہ میں دعا کروں گا یہ جو چارپائی پہ لیٹا ہوا بندہ جتنی نیکیاں لے کے جا رہا, علی کی جھولی میں اتنی نیکیاں ڈال دے. یہ حضرت علی کی محبت ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانا, پچھلی امتوں میں میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتا. کیا بندے کا پروٹوکول ہے, دیکھیں جب آپ کا لیول بڑھتا ہے, جو جملہ منہ سے نکالتے ہیں اللہ وہ قرآن کی آیت بنا دیتا ہے. کیا اس کا کردار ہے, کیا اس کی عظمتیں ہیں, کیا ان کا مقام اور کیا ان کا مرتبہ ہے. وہ قرآن کے قاری بھی تھے, حاجی بھی تھے, نمازی بھی تھے, سب چیزیں تھیں میرے بیٹے. تو آپ کی زندگی کے سارے رنگ, شعر و شاعری بھی آپ کو آتی ہو, آپ کو اردو ادب بھی آتا ہو, محلے میں 50 لوگ آپ کو جانتے بھی ہوں, آپ کو تقریر اچھی آتی ہو. جو آپ عالم لوگ ہیں جو حافظ نہیں ہیں, قرآن اچھا پڑھنا. میں الحمدللہ بہت اچھا نہیں پڑھتا لیکن قدرے بہتر پڑھتا ہوں, لیکن میرے پیچھے نماز پڑھنے میں زیادہ تر لوگ میری قرأت سن کے آتے ہیں. آپ کو قرآن اچھا آنا چاہیے. جو بچے حافظ نہیں ہیں نا علوم عربیہ والے,